السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عثمان۔ ناظرین، آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا کہ انگور کھٹے ہیں، تو بالکل اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کل کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو تہہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم بالکل نہیں مانتے۔ تو اس کا وہی مطلب ہوا کہ گڑ سے دوستی اور گلگلوں سے بیر۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اب اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ حالیہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں نظر آئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حالیہ 26ویں ترمیم کے اوپر موقف تھا، اور خاص طور پہ موسٹ سینئر جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کے بارے میں موقف تھا، اس کی انہوں نے خود سے ہی نفی کر دی، اور جتنی طاقتور طریقے سے آ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان صاحب جو سینیٹر بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور موسٹ سینئر جج کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج نہ بنانے کے خلاف وکلا تحریک کا آغاز کریں گے۔ تو وکلا تحریک وہ جو تھا وہ اپنا ہوا بنایا ہوا تھا، وہ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں تقریباً 17 میں سے 14 نشستیں آسما جہانگیر گروپ جو حکومتی حمایت یافتہ تھا وہ جیت گیا، اور 3 سیٹیں صرف جو یہ پروفیشنل گروپ نے جیتی احمد خان صاحب کی۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کس کی حمایت کی، وہ عمیر نیازی صاحب نے کس کی حمایت کی، اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں حامد خان صاحب کی جو وکلا سیاست ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اس لیے میں نے ان کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا، اور میرے پاس 30 سے 40 ووٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، جو ظاہری بات ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ رکھنے والے جو وکلا تنظیمیں تھی ان کے خلاف گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ الیکشن ہار گئے۔ اور الیکشن ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وکلا تحریک اور قانون دان حلقوں کی طرف سے حمایت کا تھا، اور جتنی بھاری تعداد میں پاکستان تحریک انصاف میں وکلا موجود ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپنا پاکستان تحریک انصاف پوری حمایت کرے گی پروفیشنل گروپ کو، لیکن اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف میں نظم و ضبط بالکل بھی نظر نہیں آیا، اور انہوں نے پارٹی قواعد و ضوابط یا احکامات کی دھجیاں اڑا دی، اور جس کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے وقتوں میں بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر قیادت جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اپنی ایک اینٹ کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے علیحدہ بیٹھیں گے تو پھر وہ مار کھانا تو آپ کا مقدر ہوگا۔ اس میں لیڈرشپ کے جو فیصلے ہیں اس کی سزا جو ہے کارکنوں کو ملتی ہے۔ مختلف مواقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈروں کا جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک ہی وقت میں مختلف اینگل سے آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈائریکشن کیا ہے، تنظیم کیا ہے، اور باقی معاملات کی طرح علی امین گنڈا پور صاحب ایک ٹائم پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے چیف جسٹس کو اور یہ کر دیں گے، تحریک چلا دیں گے، اور دوسری طرف ان کی تقریب حلف برداری میں مقررہ ٹائم سے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عوام جو ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہار گئے، اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ موقف اختیار کیا کہ وہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور انہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن کی تکمیل بھی ہو گئی، جس میں حکومت کی طرف سے بھی لوگ آ گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی حصہ بن گئے ہیں، اور باقی ججز حضرات بھی بن گئے ہیں۔ تو جو مملکت کا کاروبار ہے وہ تو چلتا جا رہا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پالیسی ٹھوس بنیادوں پر مرتب کرنا ہوگی، نہیں تو اسی طرح ان کا پالیسیوں کا بھی مذاق اڑتا رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مختلف جو ان کے رہنما تھے ان کی کردار کشی کی گئی، اور کچھ لوگ، حالانکہ ان میں سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، سینیٹر نے تو بالکل نہیں دیے، اب کچھ لوگ ان کے دفاع میں آ رہے ہیں اور کچھ ان کی مخالفت میں آ رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے،
اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ محترمہ بشرا بی بی زمان پارک میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، تو کم از کم یہ ایک بڑا میرے خیال سے بہادرانہ فیصلہ ہے کہ بشرا بی بی زمان پارک میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، پارٹی کو لیڈ کریں، جس طرح عمران خان صاحب کی بہنیں بہت یعنی کہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہی ہیں، اور انہوں نے جیلیں بھی دیکھ لی ہیں، حالانکہ وہ ان کا سیاست سے ماضی میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب وہ جس طریقے سے چاہے وہ اپنے بھائی کی خاطر یا پارٹی کی خاطر جیلوں کو دیکھ لیا، اسی طرح عمران خان صاحب کی اہلیہ چاہے ان کو جتنا مرضی متنازع بنایا گیا، اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی، فسانہ بھی ہوگا، لیکن وہ زمان پارک میں آ کر جلوہ افروز ہو گئی ہیں، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا نقصان۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔